صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس موضوع کا انتخاب اولیاء، مزارات، فاتحہ، درود، اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بر صغیر میں ان مسائل کو بہت زیادہ امت کے درمیان تفریق کا ذریعہ بنایا گیا۔ وہ مسائل جو مختلف فی ہیں اور اختلاف بھی فرض اور حرام کا نہیں ہے، واجب اور غیر واجب کا نہیں ہے کہ ایک آدمی فرض کہتا ہو دوسرا انکار کرتا ہو، ایک آدمی ایک فرقہ یا ایک جماعت واجب کہتی ہو دوسری جماعت غیر واجب کہتی ہو، بلکہ ایک جماعت اس کو مستحب کہتی ہے، دوسری جماعت اس کو غیر مستحب یا ان شرطوں کے ساتھ بدعت کہتی ہے۔ ہمیں ان سارے مسائل میں جو اختلافی ہے، جب تک وجہ اختلاف کا اندازہ نہیں ہوگا اور درجہ اختلاف کا اندازہ نہیں ہوگا، وجہ اختلاف کہ فلانی جماعت اور فلانے فرقے سے ہماری رائے کیوں الگ ہے، اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے، منصوصات قطعیات میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، یا اجتہادات اور ذوقیات میں اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ منصوصات کا اختلاف بڑی حیثیت رکھتا ہے، اجتہادیات کا اختلاف کم درجے کا ہے، اور ذوقیات کا اختلاف اس سے بھی کم درجے کا ہے۔ جب وجہ اختلاف کا اندازہ ہوگا تو حدود اختلاف کی بھی پوری رعایت ہوگی۔ وجہ اختلاف کا اندازہ ہوگا تو مسلکی رواداری بھی ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ اختلافی پہلو یہ ہیں اور اشتراکی پہلو یہ ہیں۔ وجہ اختلاف کا اندازہ ہوتا ہے تو آدمی اس مسئلے میں، جس مسئلے میں اختلاف ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس طور پر عمل کیا جائے کہ سامنے والے کی بھی دلجوئی ہو جائے اور ہمارے مسلک پر تسلط بھی باقی رہے۔ میں آگے بات کروں گا کہ فاتحہ درود میں ایک طریقہ تو وہ ہے جو مقید ہے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے ہیئت، تعداد، توقیت اپنی طرف سے کر دی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تعیین کے فاتحہ دیں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں، جو ہم سب کے درمیان مشترک اور فضیلت والا عمل ہے۔ وجہ اختلاف کا اندازہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ان کتابوں میں جو اہل سنت والجماعت کی ترجمانی پر انہوں نے لکھی ہے، ایک تو علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، اہل سنت والجماعت کے عناصر ترکیبی،
ان کتابوں کے اندر حضرت نے وضاحت فرمائی کہ بدعت عملی کا درجہ بدعت اعتقادی سے کم ہے. جو سختی بدعت اعتقادی پر کی جائے گی بدعت عملی پر نہیں کی جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ مستحبات میں اختلافی مسائل کو جماعت کی علامت بنا لی جائے، اسلام کا شعار بنا لیا جائے. دوسرے مسلکوں اور جماعتوں سے بالکل رواداری کے لیے تیار نہ ہو، کفر کے فتوے لگا دیے جائیں جو امت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، عدالت میں مقدمہ گیا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ فاتحہ دینا چاہیے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے. وکیل بحث کرنے لگے دونوں کے، مسجد اس کے لیے بڑھ چکی تھی. تو جج نے کہا کہ یہ جو وکیل ہے نا، یہ قشقہ اور بٹو اپنے چہرے پر لمبائی میں لگاتا ہے اور میں چوڑائی میں لگاتا ہوں، پھر بھی ہم لوگ پیسے کے لیے ایک ہو چکے ہیں، تم اپنے قرآن اور رسول اور دینی مفادات کے لیے ایک نہیں ہو سکتے ہو، معمولی چیز کے لیے الجھ رہے ہو. یہ ایسا پہلو ہے جو امت کو احساس دلایا جانا چاہیے. بدعت واقعی مذموم چیز ہے. بدعت سے اسلام کی شبیہ بگڑ جاتی ہے، صحیح صورت باقی نہیں رہتی. بدعتی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نامکمل چھوڑا ہے، مکمل نہیں کیا. میں متقدمین سے زیادہ عشق رکھنے والا، آخرت کی فکر رکھنے والا، اعمال کا شوق رکھنے والا ہوں. بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ حضرات کی نظر سے گزرا ہوگا، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں زبردست تردید کی ہے کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کوئی چیز نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. جو عبادت آقا کے صحابہ نے نہیں کیا وہ مت کرو، اپنے سے پہلے والوں کے طریقے کو اپناؤ، وہ ہم سے بہتر تھے. یا مالک رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ اس زمانے میں دین نہیں بن سکتی ہے. بدعت کی تعریف پر اصل تحریر تو علامہ شاطبی کی الاعتصام میں بہت تفصیل سے بدعت کی حقیقت پر گفتگو کی ہے. اس کا خلاصہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے ارادے سے ایسا عمل کرنا جس کا داعیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے خیر القرون میں وہ عمل نہیں کیا، نہ اشارتاً کیا، نہ وضاحتاً کیا، نہ صراحتاً کیا، نہ کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر وہ خاموش رہے، حالانکہ اس کا داعیہ آقا کے زمانے میں موجود تھا. جیسے اس کی ایک مثال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات، خاص طور پر 12 ربیع الاول کو کہنے سننے کے لیے جمع ہونا. تو ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن ایک واقعہ بھی نہیں ملتا ہے
کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہو۔ احداث فی الدین اور احداث للدین کا فرق ذہن میں رہنا چاہیے۔ وسائل بدعت کب بنتے ہیں یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف امت صراط مستقیم کے اندر بطور خاص گفتگو کی ہے کہ اسباب بدعت کب بنتے ہیں، وسائل بدعت کب بنتے ہیں۔ تصنیف و تالیف، مدارس کا قیام، تبلیغ کا مروجہ نظام، درس نظامی، یہ سب وسائل ہیں۔ یہ احداث للدین ہے، احداث فی الدین نہیں ہے۔ یہ بطور تنظیم کے کیے جاتے ہیں، بطور تشریع کے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تبلیغ والا یہ سمجھتا ہے کہ چلے 4 مہینے ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز کی 4 رکعات فرض ہے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بھی بدعتی ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وسائل مقاصد بن جاتے ہیں تو وسائل بدعت ہو جاتے ہیں۔ یہ وسائل شریعت ہے، وسائل احیاء دین ہے، یہ مقاصد نہیں ہے۔ مقاصد تو شریعت کا احیاء ہے، شریعت کو زندہ کرنا ہے۔ موٹی زبان میں ڈول رسی مقصد نہیں ہے، پانی مقصد ہے۔ ڈول رسی کو مقصد بنا لے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے عقل و دماغ کی اصلاح کرنا چاہیے۔ کوئی عمل بدعت کب ہوتا ہے؟ شریعت میں کوئی عمل انفرادی تھا، اس کو اجتماعی کرنے لگ جائے۔ درود و سلام انفرادی پڑھنے کا حکم ہے، اس کو بزور التزاماً نمائش کے ساتھ اجتماعی کرنے لگ جائے، ہنگامہ کھڑا کر دے، فجر میں، عصر میں، جمعہ میں، محلے کی نیند حرام ہو جائے، دوسرے نمازیوں کی نماز پڑھنا دشوار ہو جائے۔ انفرادی کو اجتماعی بنانا، مطلق کو مقید کرنا، ثواب پہنچانا۔ احناف کے نزدیک مرحومین کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ احناف کے یہاں بدنی عبادت کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، اور مالی عبادت کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن فاتحہ اور ایصال ثواب کا کوئی وقت یا طریقہ طے نہیں ہے۔ مطلق کو مقید کر لیا کہ فاتحہ دینا ہے جنازے کے بعد، فاتحہ دینا ہے کھانا سامنے رکھ کر، فاتحہ دینا ہے فلانی نماز کے بعد ہی۔ تو یہ مطلق کو مقید کرنا ہے۔ مقید کو مطلق کرنا بھی بدعت بناتا ہے۔ اذان دینا مقید ہے 5 نمازوں کے لیے۔ اگر کوئی عیدین کی نماز کے لیے بھی اذان دینے لگ جائے، چاند گرن اور سورج گرن کی نماز کے لیے بھی اذان دینے لگ جائے، تو اس نے مقید کو مطلق کر دیا ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت میدان عرفات کے ساتھ خاص دن میں جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی یوم عرفہ کو یہاں پر لوگوں کو جمع کرے اور ذکر دعا کرے، اس کو پہلے زمانے میں تعریف کہا جاتا تھا، تو اس نے مقید کو مطلق کر دیا ہے۔ جو چیز 9 ذی الحجہ کے ساتھ میدان عرفات کے ساتھ خاص تھی، اس نے اس خاص کو باقی رہنے نہیں دیا۔ چوتھا سبب کسی عمل کو بدعت بنانے کا، مستحب کو واجب کا درجہ دینا۔ مستحب کو واجب کا درجہ دینا۔ بہت سے اعمال ہیں، صدقہ دینا مستحب ہے، اس کو آدمی واجب قرار دے، واجب کا درجہ دینے لگ جائے۔ عصا پکڑنا مستحب ہے، جمعہ میں واجب کا درجہ دے اور عصا کے نہ پکڑنے پر جھگڑا شروع کر دے، نکیر کرنے لگ جائے، یہ مستحب کو واجب کا درجہ دینا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ نقالی، مہرجان کے روز روزہ رکھنا، نوروز کے دن روزہ رکھنا اسی لیے منع کیا گیا کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ نقالی نہ ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دونوں طرف مصلیوں کے رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ کسی ایک طرف ہی بیٹھنے لگ جائے تو یہ طریقہ پسند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے
صرف ایک رخ کو اپنایا ہے، دوسرے رخ کو نہیں اپنایا ہے۔ اس پر ٹوکا بھی صحابہ نے۔ جب عیدین کے لیے اذان دلوانے لگ گئے بعض بادشاہ، تو صحابہ نے اس پر ٹوکا ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف دائیں یا بائیں رخ کر کے امام بیٹھنے لگا تو صحابہ نے ٹوکا ہے کہ ایک طرف ہی کیوں رخ کر کے بیٹھتے ہو جب دونوں طرف ثابت ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کو پڑھنا چاہیے، بہت ہی علمی انداز میں لکھا ہے حضرت مولانا سرفراز صفدر ابو الزاہد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ دنیا جانتی ہے ان کے علم و تحقیق کے پائے کو۔ ان کی کتاب المنہاج الواضح، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے راہ سنت۔ دوسری کتاب جس پر بنیادی گفتگو حضرت نے کی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بدعت و سنت میں کی ہے، اور آسان زبان میں فقہی حوالہ جات کے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دام برکاتہم کی ابتدائی اور پرانی تصانیف میں ہے۔ مروجہ بدعات ہماری نظر سے گزرنی چاہیے۔ اور اصل بعض بدعتیں وہ ہے جو خود مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم کے نزدیک بھی بدعت ہے، اور بعض بدعات وہ ہیں جو جامعہ نظامیہ کے نزدیک بھی مانے نہیں جاتے ہیں، نکیر کی جاتی ہے۔ عرس کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن قوالی کا کرنا، عورتوں کا شرکت کرنا، مشاعرے کا ہونا، بے پردگی کا ہونا، نمازوں کا چھوٹنا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی ذی علم آدمی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ میلاد منانے کی حد تک تو ٹھیک تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات ذکر کیے جائیں، لیکن اس کے لیے ڈی جے لگانا، بینڈ باجا سجانا، سڑکوں کو جام کرنا۔ ہمارے پاس شہر حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ کا فتویٰ چوراہوں پر آویزاں کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے کہ ایسے میلاد کا اسلام تو کیا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کہ میرے نبی آج پیدا ہوئے ہیں، کسی کو سونے نہیں دوں گا، کسی کو آرام کرنے نہیں دوں گا، کسی کو کاروبار کرنے نہیں دوں گا۔ اس سلسلے میں وہ کتاب دیکھنا چاہیے 40 بدعتیں، مولانا مطیع الحق صاحب کی کتاب۔ ان 40 بدعتوں کے اندر خود مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم کی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا۔ 4 موضوعات ہیں، ایک موضوع تو درود و سلام کا ہے۔ درود و سلام کی فضیلت میں کیا شک ہے، اس کی اثر رموز کو کیا بتلایا جائے۔ ایک راز اور ایک مصلحت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی عرض کی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں درود کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے خاص وزیر کو انعام دینے ہی والا تھا، آپ نے بھی سفارش کر دی، تو چونکہ آپ نے بادشاہ کے چہیتے آدمی کے بارے میں سفارش کی تو آپ کا مقام بھی بادشاہ کے دل میں بن جائے گا، یہ بھی میرا ہی ہے۔ یہی حال ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ القول البدیع علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کی اور ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کے اثر رموز کو لکھا ہے جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام میں، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے زاد السعید میں، اور شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو خلاصۃ الجواہر فضائل درود شریف میں جمع کر دیا ہے۔ سارے مضامین انہوں نے جمع کر دیے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ درود شریف کے فضائل ہیں، درجات، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اخلاص اور اشخاص اور اوقات اور احوال کے فرق کے ساتھ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، مخصوص الفاظ کے بھی فضائل ہیں، درود شریف کے خاص مواقع بھی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، مصیبتوں میں درود شریف پڑھنا، درود شریف کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا، یہ سب چیزیں تو مطلق ہے، لیکن مقید کرنا پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں ایک شخص نے چھینکا، ترمذی شریف کی روایت ہے،
اس نے کہا الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا ہی سنت ہے، وسلام علی رسول اللہ کہنا سنت نہیں ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کیا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ کر زور زور سے لا الہ الا اللہ اور زور زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر ان کو مسجد سے بھگایا، اور بھگاتے ہوئے کہا کہ مالی اراکم الا مبتدعین، میں تو تم کو بدعتی دیکھ رہا ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ خانقاہوں میں جو ذکر کروایا جاتا ہے وہ بطور عبادت کے نہیں، بطور تدریب کے کروایا جاتا ہے۔ وہ ذکر نہیں ہے، ذکر کی مشق ہے، ذکر نہیں ہے، استحضار کی عادت ڈالنا ہے۔ اسی لیے اس کی مقدار بدلتی رہتی ہے، طریقہ بدلتے رہتا ہے۔ مرشد کامل مرید طالب کی نوعیت کو دیکھ کر اس کی مقدار کو اور اس کے طریقہ کار کو طے کرتے ہیں، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 781 سن ہجری سے پہلے اس کا رواج ہی نہیں تھا، کسی محدث نے ذکر نہیں کیا۔ رواج ہے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد زور زور سے درود شریف پڑھا جاتا ہے، مستقل کتابیں اس کی رد میں لکھی گئی۔ التحیات میں الفاظ تخاطب السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بطور نقل کے پڑھے جاتے ہیں، چونکہ معراج کے واقعے میں اسی طرح کا مکالمہ ہوا، اسی طرح کا ثابت ہے، اسی طرح کا ہمیں بتلایا گیا، تو بطور نقل کے الفاظ تخاطب میں کہ آپ پر سلام ہو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز سے باہر پڑھ رہا ہے اور وہ السلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے بھی ایک درجہ تو یہ ہے کہ عشق میں پڑھے، میرا بیٹا سامنے نہیں ہے پھر بھی میں بول رہا ہوں میرا بیٹا، میری امی سامنے نہیں ہے پھر بھی میں پکار رہا ہوں، عشق میں، یاد میں، دل کی تسلی اور تسکین کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن حاضر اور ناظر سمجھتا ہے تو یہ تو ان حدیثوں کے بھی خلاف ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے مجھے وہ درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو پہنچایا کیوں جاتا، الگ موضوع ہے، حاضر اور ناظر ہونے کا یہاں پر اتنا کافی ہے۔ بیٹھنے کو ضروری سمجھنا، جب قرآن بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا نام بیٹھ کر لینا ضروری نہیں ہے، تو پھر عام اوقات میں خاص طور پر اقامت کے کلمات پڑھے جاتے وقت اس بات کا التزام کرنا کہ بیٹھ کر ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پر درود شریف پڑھ کر ہی ہم کھڑے ہو جائیں گے، اس کا التزام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کسی سے تو ثابت ہو۔ یہ تو ایک دن میں 5 مرتبہ ہونے والا عمل ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ 5 مرتبہ ہونے والا عمل ہے تو صحابہ سے بھی ثابت ہوتا، اس کی کوئی بنیاد مل جاتی، اور اس قدر تواتر کے ساتھ ملتا، تسلسل اور مواظبت کے ساتھ مل جاتا، جس مواظبت اور جس اہتمام سے ہمارے کچھ بھائی کرتے ہیں۔ تقبیل ابہامین پر مفتی راشد جسکوی صاحب پڑوسی ملک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے مستقل رسالہ لکھا، تقبیل ابہامین، انگوٹھے کو بوسہ لینا۔ مولانا طاہر گیاوی صاحب داؤن درکاتہم کی کتاب ہے، بائبل بوسی سے انگشت بوسی تک۔ اس مسئلے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ضعیف روایات سے، جس کے ضعیف ہونے پر علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے ضعیف ہونے پر علامہ سیوطی نے، جس کے ضعیف ہونے پر خود علامہ شامی نے صاف طور پر وضاحت کی ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، انہوں نے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دیا، اس روایت کو موضوع قرار دیا، ناقابل قبول قرار دیا۔
اور اگر مان بھی لیا جائے اس روایت کو، جیسے کہ بعض فقہا نے نقل کر دیا ہے، احناف فقہا نے، اگرچہ مفتابہی نہیں ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک استحبابی عمل قرار دیا جا سکتا ہے، اور استحبابی عمل کو واجب کا درجہ ہی نہیں اپنی جماعت کی علامت اور شعار قرار دیا جائے تو دیکھیے فرق مراتب کو کتنا ٹھکرانا ہے، فرق مراتب کو کتنا نقصان پہنچانا ہے۔ اہتمام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بعض مدارس میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد شیخ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 درود، 100 مرتبہ درود کا مستقل عمل بغیر تعیین کے اپنے مریدوں کو اس کی ترغیب دلائی جاتی، اہتمام کروایا جاتا۔ حکمت عملی کے ساتھ اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ صرف بدعت ہونا، بدعت قرار دینا، اس پر علمی دلائل کا قائم کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ درود و سلام کے سلسلے میں ہمیں مناسب بدل پیش کرنا چاہیے، بغیر کسی ہیئت اور وقت کے تعیین کے، صرف تقابل کے لیے نہیں اور سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے نہیں، اپنے طور پر بھی درود شریف کا معمول ہونا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں صرف تکبیر کا نعرہ ثابت ہے، یا رسول اللہ اور یا غوث کا نعرہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ وسیلے کا موضوع اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ وسیلے کا موضوع دو طرح سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد، اور دوسرا بعض اہل علم کی طرف سے وسیلے کو ضروری قرار دیا جانے لگا۔ آپ نے دعا میں کیوں نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں؟ تو دو غیر معتدل رویے امت کے سامنے آ گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو وسیلے کو شرک قرار دیتا تھا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو وسیلے کو دعا میں شامل کرنے کو واجب قرار دیتا ہے۔ دونوں افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ وسیلے کے 5 درجات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یا سب سے پہلی قسم اعمال سے وسیلہ پکڑنا۔ اے اللہ میں نے فلانا عمل کیا ہے، آپ اس عمل کے طفیل میں، صدقے میں آپ میری دعا کو قبول کر لیجئے، جیسا کہ حدیث غار میں 3 آدمیوں نے کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زندہ شخصیات اور باحیات شخصیات کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، یہ ولی یہاں پر بیٹھا ہے، فلانے بزرگ یہاں پر ہیں، فلانی شخصیت یہاں پر ہے، ہم اس کو آپ کے مقبول بندوں میں سمجھتے ہیں، اس کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول کیجئے۔ اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، اس میں بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑا، منبر پر آپ نے کہا کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دیجیے۔ مرحوم شخصیات کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، جن کا انتقال ہو گیا، اصل معرکۃ الآراء مضمون یہی ہے، جن کا انتقال ہو گیا ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، نہیں پکڑا جا سکتا ہے؟ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کو دعا سکھلائی گئی، انہوں نے وہی دعا پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا اس میں سکھلایا گیا، تو اس دعا کے ذریعے سے حضرت عثمان ابن عفان سے ملاقات کا موقع ملا۔ بہرحال تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرحوم شخصیات سے بھی وسیلہ پکڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر وہ پہلو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے وسیلہ پکڑنا بھی متداول نہیں رہا، اور احتیاط بہتر ہے، چونکہ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بات ماں خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ نے لکھی ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے، یہ سمجھ کر وسیلہ پکڑا جا رہا ہے کہ اولیاء متصرف ہوتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جزوی اختیارات اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، اللہ پر دباؤ پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے، متصرف سمجھنا، تو یہ وسیلہ تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا بحق فلان، علامہ شامی نے بھی لکھا کہ آپ پر عبد القادر جیلانی کا حق ہے، اس لیے دعا قبول کیجیے،
تو اس طرح کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن پہلے جو وسیلے کے 3 درجات ہیں اس کے وسیلہ پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی اعتدال ہونا چاہیے۔ ثواب پہنچانے کا دوسرا موضوع کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب پہنچانا، مرحومین کو ثواب پہنچانا مستقل عمل ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، مرحومین کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، حالانکہ ثواب پہنچانا مرحومین کا حق ہے۔ مرنے والے زندوں سے ایصال ثواب کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کہ ڈوبنے والا بچانے والے کا انتظار کرتا ہے، جیسے باہر جانے والے رشتہ دار سے مقامی لوگ ہدیے کا انتظار کرتے ہیں، ویسا مرنے والے زندوں سے ایصال ثواب کا انتظار کرتے ہیں۔ زندوں سے ہی ملاقات کی فکر نہیں تو مرحومین کا کیا حق ادا کیا جائے گا؟ بڑی اس سلسلے میں کوتاہی ہے امت مسلمہ کے سارے ہی طبقات کے اندر، لیکن ایک ہے اجرت لے کر تلاوت کرنا، اجرت لے کر ایصال ثواب کرنا۔ تاج الشریعہ ہدایہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اجرت کے ذریعے سے لا یستحق الثواب لا للمیت ولا للقاری، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے نہ مرحوم کو ثواب ملتا ہے۔ بدعت ہے، لغو ہے، صحیح ذہن سازی ہونا چاہیے لوگوں کی، خود پڑھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آدمی پڑھتے وقت نیت کر لے، پڑھنے کے بعد دعا کر لے کہ اے اللہ آپ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دیجئے۔ احیاء العلوم میں فضائل صدقات میں واقعات موجود ہیں۔ روض الریاحین میں علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سب کا مرکزی حوالہ تو وہی ہے، روض الریاحین، اس میں علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 واقعات نقل کیے ہیں کہ کس طریقے سے مرنے والوں کو پہنچایا جانے والا ثواب دسترخوان پر پیش کیا جاتا ہے، اور قبرستان والے اپنے اپنے حصے کا تحفہ کیسے وصول کر لیتے ہیں۔ شریعت میں کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا سکھلائی گئی ہے، لیکن کھانے پر فاتحہ دینا اور کھانے پر فاتحہ دیے بغیر کھانا شروع نہ کرنا تو ظاہر ہے یہ ایسا عمل ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر اس تسلسل کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے تھا۔ سب کھانا صدقہ دینے کے لیے فاتحہ دینا ضروری نہیں ہے، جب فرض زکوٰۃ کے لیے، دیگر صدقات کے لیے خاص قسم کا کوئی عمل نہیں ہے تو گھر میں کھانا پکانے کے بعد اس پر فاتحہ دینے کو ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ احتیاط ہونی چاہیے، بہت ہی حکمت اور ہمت کے ساتھ بتدریج لوگوں کی رہبری کی جانی چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اہل علم کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بدعت عملی میں شرکت دفع شر کے لیے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جائز ہے، اور ایک ہے بدعت عملی میں شرکت بتدریج اصلاح کے لیے۔ اس سلسلے میں مقتدا اور غیر مقتدا میں فرق ہونا چاہیے۔ مقتدا کا شریک ہونا نقصان دہ ہوتا ہے، غیر مقتدا عوام کا شریک ہونا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دعوت کے ساتھیوں سے، تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ابتداءً تاکہ کام کھلا رہے، ان کی شرارتیں نہ بڑھے، کوئی فساد انگیزی نہ ہو، اور ان کے کام میں شرکت کر کے اپنے کام میں ان لوگوں کی شرکت کی درخواست کی جائے، اور آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے بدعت کا خاتمہ ہو۔ عوام الناس کو اس طرح سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیاء کرام، چوتھا عنوان یہ سوچا گیا تھا کہ مزارات اور اولیاء کا مقام، اولیاء کی صفات، اولیاء کے درجات، اقطاب، ابدال، غوث، اوتاد، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ موجود ہے۔ صوفیاء کے نزدیک ان کے اپنے تجربات ہیں، ان کے اپنے مشاہدات ہیں، اور مزارات کے سلسلے میں آخرت کو یاد کرنے کے لیے جانا،
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ میں نے قبر کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا کیونکہ کفر سے قریب تھے ابتدائی زمانے میں. پھر اس کے بعد اب میں اجازت دیتا ہوں اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے حاضری دی جا سکتی ہے. عورتوں کا قبرستان جانا، صحیح بات یہی ہے کہ عورتوں کا بھی قبرستان جانا اس وقت جائز ہے جبکہ پردے کا اہتمام ہو اور رونا پیٹنا نہ ہو، اور اسی طریقے سے کسی بدعت و خرافات میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. اس طور پر ہی عورتوں کو اجازت ہے. لیکن عام طور پر منع ہی کیا جاتا ہے. توہماتی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، جب جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ خیالات کے اندر نئی نئی چیزیں لے کر آتی ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا دیکھ رہی ہیں، احتیاط کروایا جاتا ہے، منع ہی کیا جاتا ہے. لیکن مزارات کا طواف کرنا یہ تو سوائے کعبۃ اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کفر کا اندیشہ ہے جیسا کہ فقہا نے لکھا. اس پر چادر چڑھانا یکرہ السطور علی القبور، صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ قبروں پر سوائے کعبۃ اللہ کے کہیں پر بھی چادر اڑائی نہیں جاتی ہے. پھول کا ڈالنا، بعض فقہاء احناف نے اجازت دی ہے کہ پھول ڈالے جا سکتے ہیں، گلاب ڈالے جا سکتے ہیں، اسی لیے بعض لوگوں نے ان حوالوں کا استعمال کیا. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹہنی لگانے کا ایک ہی واقعہ ہے اور وہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. اس کے بعد کسی ایک صحابی کے بھی ٹہنی لگانے کا واقعہ کتابوں میں موجود نہیں ہے اور عذاب کے ہونے کا بھی علم ہو، یہ چیز سوچنے کی بات ہے. اور جیسے کہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے لکھا کہ کفار کی نقل پائی جاتی ہے. کفار جیسے اپنی سمادھی پر پھول چڑھاتے ہیں ایسے ہی اپنے جنازوں پر اور قبروں پر پھول چڑھانے میں کفار کی نقل اور مشابہت ہے. چڑھانا ہی ہے تو فجار کی قبروں پر چڑھانا چاہیے. جن کا فجور اور فسق معلوم تھا، اولیاء کی قبروں پر چڑھانا ایک اعتبار سے بدگمانی بھی ہے. چلو ہم ان کی راحت کے لیے کر رہے ہیں. بوسہ دینا، بعض حضرات نے والدین کی قبر کو بوسہ دینے کی اجازت دی ہے، لیکن اولیاء کے قبور کو بوسہ دینا، چراغاں کرنا تو بے معنی قسم کا کام ہے. صاف روایت میں منع کیا گیا. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج، جو اس کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. لا تجعلوا قبری، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر تماشے نہ کرنا. میری قبر کو، یہ ان روایتوں میں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں. قرآن پر ختم قرآن کرنا، قبر پر ختم قرآن کرنا کسی کرائے کے آدمی کو رکھ کر بعض جگہوں پر رواج ہے. اس کے لیے نیاز کرنا، فلانا کام ہو جائے گا تو ہم ان کی قبر پر جا کر نیاز کریں گے. تو نیاز کرنا اسی لیے ناجائز ہے کہ سوائے اللہ کے غیر سے تقرب حاصل کرنے کے ارادے سے جانور کا ذبح کرنا، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تب بھی ما ذبح علی النصب، اس جانور کا کھانا حرام ہے. اور اصل تو بس تفریح مقصود ہوتی ہے لوگوں کو، اور تفریح کو کرنے کے لیے مذہب کا عنوان دے دیا جاتا ہے. سجدہ تعظیمی اگر کیا جاتا ہے گناہ کبیرہ ہے، شرک خفی ہے. تعظیم کے ارادے سے سجدہ کرنا اور سجدہ عبادت، عبادت کے طور پر سجدہ کرنا، اس کے شرک ہونے میں، کفریہ عمل ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک سجدہ سجدہ شکر کیا جاتا ہے، کسی نعمت کے ملنے پر فوراً سجدے میں گر جانا، یہ مستحب عمل ہے. سجدہ مناجات یہ بدعت ہے. صرف عام اوقات میں جیسے کہ نماز پڑھنے کے بعد لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، تو سجدہ مناجات یا شکر کے علاوہ مواقع پر سجدہ کرنا یہ بدعت ہے. سجدہ شکر کی اجازت ہے کہ کچھ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے اور آدمی خاص کیفیت میں نماز کی رکعات باندھے بغیر سیدھا سجدے میں گر جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ان سارے مسائل کے بعد ہمیں اس کی اصلاح میں حکمت عملی کو ہی سوچنا چاہیے
اور وہ باتیں ذکر کرنی چاہیے جو فریق مخالف کے یہاں مسلم ہیں۔ میں نے عرض کیا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتابیں اور تحریریں اور جامعہ نظامیہ سے خود چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اہل نصاب اہل خدمات شرعیہ، اس میں ان خرافات کا ذکر نہیں ہے جو آج کا معاشرہ جامعہ نظامیہ کے نام پر کرتا ہے۔ بدمزگی بھی نہ ہو اور بدعت کو بڑھاوا بھی نہ دیا جائے، درد مندی کا جذبہ بھی غالب ہو، توہین اور تحقیر کا معاملہ بھی نہ ہو، میدان پہلے سے سنبھالنے کے سلسلے میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ محض جلسے میں اور عین وقت میں آ کر ٹوکنا، توا گرم کیے بغیر روٹی ڈالنا نقصان کا ہی ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ پہلے سے ذہن سازی ہونی چاہیے، مناسب بدل پیش کیا جانا چاہیے۔ عرس کی شروعات اسی طریقے سے ہوئی تھی کہ ہمارے بزرگ کے خلفاء کو، شاگردوں کو، متوسلین کو ایک موقع سے جمع کر لیا جائے اور حضرت کی تعلیمات کی تجدید کر لی جائے، اور خود متوسلین اور معتقدین اور خلفاء کے حلقے میں تعلقات کو تقویت پہنچائی جائے۔ اس لیے عرس کا انتخاب کیا گیا کہ حضرت آج کے دن انتقال فرما گئے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسے ملاقات ہو گئی جیسے کہ کسی محبوب کی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، نم نومت العروس کی طرح۔ تو اس لیے ہم آج عرس منانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یوم وفات کے بجائے کسی اور دن آپ جلسہ رکھ لیجئے، اولیاء کی تعلیمات، کرامات اور ان کی زندگی کے واقعات جو قابل عبرت ہوں، جو اصلاحی ہوں، ضرور عوام الناس کے سامنے سنایا جائے۔ تو وجہ اختلاف کو ختم کرنا بھی ہوگا اور مشترکہ جو پہلو ہے اس کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ فاتحہ عصر میں نہیں، فجر میں نہیں، جمعہ کے بعد نہیں، خاص موقع پر بیٹھ گئے، چلیے اپنے محلے میں آج کل جتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے ان سب کے لیے ہم فاتحہ دے دیں، ہم اتنے قرآن پڑھ کر آ جائیں، ہم بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ تو ایسے مناسب اعمال بھی کیے جانے چاہیے، درود شریف کی محفل منعقد کی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے کلام ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ اور مسنون درود ہیں، 40 100 صوفی اقبال صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ نے 100 درود شریف جمع کیے، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ مسنون الفاظ کی رعایت، مسنون الفاظ قبولیت کا مقام زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر مسنون ہیں اور مستند ہیں، اس میں کوئی ایسے شرکیہ مہم شرک قسم کے الفاظ نہیں ہیں، دلائل الخیرات وغیرہ، یہ بھی ہمارے اکابر کے یہاں پڑھنے کا معمول رہا، اگرچہ بعض علماء عرب کو جو ان مسائل کے اندر زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں، زیادہ ہی ذکاوت حس ان کی اس موضوع پر کام کرنے لگ جاتی ہے، وہ لوگ اس کے بعض الفاظ کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ بعض الفاظ مہم شرک ہیں یا استعانت بغیر اللہ کو بتانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو عوام سے متعلق ہے، خواص سے متعلق مزارات پر جانے اور اولیاء کے مقامات، اولیاء کے تصرفات ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التکشف دیکھنا چاہیے، التشرف دیکھنا چاہیے، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ مضامین کا بولنا عوام الناس کے لیے باعث فتنہ ہوتا ہے، اگرچہ ان واقعات کا بولنا عوام الناس کے لیے انتظاماً اور سیاستاً مناسب نہیں ہوا کرتا کہ روحیں کس طریقے سے تصرف کرتی ہیں۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح کے اندر دسیوں واقعات نقل کیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے انتقال کے بعد ان کا میدان جنگ میں آنا، انتقال کے بعد کسی راستہ بھٹکے ہوئے آدمی کی رہبری کرنا، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، اس کو چاہے کرامت کا نام دیا جائے، تصرف کا نام دیا جائے، غیبی مدد کا نام دیا جائے، ہاتف کا نام دیا جائے، تائید غیبی کا نام دیا جائے،
لیکن اس قسم کے واقعات موجود ہیں کہ ان اولیاء کا اپنے انتقال کے بعد عوام الناس اور اپنے شاگردوں کی رہبری افادہ کرنا اور ان کی روحانی ترقیات کے سلسلے میں ان کی رہبری کرنا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جو عوام الناس کو بھی فتنے میں ڈال دے یا کفر یا شرک کی طرف لے جا رہا ہو، لیکن کسی مستند اللہ والے کے بارے میں بدعتی قرار دینے میں احتیاط بھی کرنا چاہیے، ان کے عمل کو ناجائز قرار دینے میں احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ اگر ان کتابوں اور ان مضامین پر نظر ہوگی تو پھر امید ہے کہ طبیعت کے اندر اعتدال ہوگی، لیکن جہاں تک عوام الناس کی بات ہے اور بدعت کے رد کی بات ہے تو پھر وہ ساری باتیں کہی جائے گی جو ابتدا سے کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فکر و عمل کی پختگی اور فکر و عمل کی استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔